مدارس و اسکول کا مزاج، اہداف اور طریقہ کار۔ تعلیمی ادارے کسی بھی قوم کی فکری بالادگی اور شعوری ترقی کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں اسکول اور مدارس دونوں شامل ہیں، جن کے کام کرنے کا دائرہ کار مختلف ہوتا ہے اور نصاب بھی تقریباً 100% ایک دوسرے سے جدا ہوتا ہے۔ ان دونوں اداروں میں پڑھنے والے بچوں کے معاشی اور معاشرتی پس منظر مختلف ہونے کے علاوہ ان بچوں کے والدین کی سوچ بھی مختلف نقطۂ نظر کی مالک ہوتی ہے۔ اسکولوں میں بھیجنے والے والدین کا مطمع نظر اچھی نوکری یا روزگار کا حصول، جبکہ مدارس میں داخل کرائے جانے کے پس منظر میں بچوں کی دینی تربیت، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننا اور آخرت میں کامیابی کا تصور واضح نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے والدین معاشی وسائل ناکافی ہونے کے باعث بچوں کو مدارس میں داخل کرا دیتے ہیں، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مدارس عالم اسلام کی سب سے بڑی اسلامی NGOs ہیں۔ مدارس کا وجود اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ اسلامی تاریخ۔ دار ارقم اور صفا کے چبوترے سے شروع ہونے والی نبوی درسگاہیں وقت کے ساتھ ساتھ مدارس کا روپ دھار گئیں، جہاں امیر و غریب طلباء سے یکساں سلوک کے ساتھ ساتھ نادار طلباء کو خوراک و رہائش دی جاتی ہے اور ان کی اخلاقی اور مذہبی تربیت پر زور دیا جاتا ہے۔ جیسے صفا کا چبوترا علم کے حصول کی خاطر دور دراز سے سفر کر کے آنے والے صحابہ کی علمی پیاس دور کرنے اور علوم نبوت سے بہرور ہونے کا ایک بہترین ٹھکانہ تھا، اسی طرح آج مدارس بھی انہی نبوی علوم کی اشاعت و ترویج کو اپنا اولین فرض سمجھ کر اس کام کو اپنا نصب العین مانتے ہوئے دن رات کام کر رہے ہیں۔ ماضی میں بغداد کا مدرسہ نظامیہ، دمشق کی جامعہ اموی اور آج کے دور میں مصر کی جامعۃ الازہر، ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند، سعودی عرب میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ ام القریٰ یونیورسٹی، پاکستان میں جامعۃ الرشید، دارالعلوم کراچی، جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن اور عالم اسلام کی عظیم دینی درسگاہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی شامل ہیں۔ مدارس نے نہ صرف امت مسلمہ کو اخلاقی، مذہبی اور سماجی لحاظ سے ایک بہترین مسلمان فراہم کیے، بلکہ جب بھی ابلیسیت نے مسلمانوں کو ان کی تہذیب و روایات سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی تو انہی مدارس نے عملی طور پر آگے بڑھ کر اسلام کی نظریاتی بنیادوں کو مسمار ہونے سے روکنے کے لیے ہر اول دستے کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دیے۔ برطانوی دور حکومت میں برصغیر کے مسلمانوں کے ایمان اور علمی ورثے کا علماء کرام کی جانب سے تحفظ اس کی بہترین مثالیں ہیں، جس میں دارالعلوم دیوبند، مدرسہ سہارنپور اور ندوۃ العلماء لکھنؤ کا کردار تاریخ میں سنہرے حروف سے مرتب ہے۔ انگریز دور میں برصغیر میں مدارس اسلامیہ کے ساتھ ساتھ عصری مدارس بھی قائم تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ عصری مدارس، جن کو ہم آج کل کی اصطلاح میں اسکول، کالج یا یونیورسٹی کہتے ہیں، ایک خاص مقصد یعنی سامراجی حکومت کے لیے کلرک پیدا کرنے کے غرض سے کھولے گئے تاکہ سامراج کے افرادی کھپت کو ہندوستانی شکل و صورت کے انگریزی دماغوں سے دور کیا جا سکے، جبکہ مدارس اسلامیہ کے قیام کا مقصد سامراجی ذہنیت کا ہر فورم پر مقابلہ کرنے کے لیے ایک ایسی افرادی قوت کو تیار کرنا تھا جو نامساعد حالات کے باوجود بھی ہمت و حوصلے کے ساتھ قوم و ملت کے لیے اپنی خدمات کو جاری رکھ سکیں۔ قیام پاکستان کے بعد مدارس اسلامیہ کی فلاح و بہبود پر حکومت نے کوئی کام نہیں کیا، بلکہ تمام تر توجہ عصری تعلیمی اداروں پر مرکوز کیے رکھی، لیکن نتیجے میں اب تک عصری ادارے تسلی بخش نتائج نہ دے سکے، جبکہ مدارس اسلامیہ حکومتی امداد اور سرپرستی کے معدوم ہونے کے باوجود اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، جس کی بنیادی وجہ مدارس اسلامیہ کے بانیان کا اخلاص اور عصری اداروں میں ان بنیادی اصلاحات کا نہ کرنا تھا جو قیام پاکستان کے بعد کرنی چاہیے تھی، بلکہ عصری مدارس کو فرسودہ نہج پر رکھ کر ان کی حالت زار کو بد سے بدتر کیا گیا۔ موجودہ دور میں جہاں مدارس اسلامیہ کے کردار کو تسلیم کرتے ہوئے حکومت کو مخلصانہ رویہ اپناتے ہوئے دینی مدارس کے فلاح و بہبود میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، وہیں عصری تعلیمی اداروں کی حالت زار پر بھی خصوصی توجہ دے کر ان کی خامیوں کو دور اور اچھائیوں کو احسن انداز میں نکھارنا
حکومت وقت کی ذمہ داری ہے